بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوشابہ میری دوست تھی۔ والدین کے پیار نے اس کو زندگی کی سب خوشیاں دے رکھی تھی۔ وہ غم جیسی کیفیت سے آشنا ہی نہ تھی۔ وہ اور میں اکٹھے کالج جاتے۔ میں اکثر اس سے مستقبل کے بارے میں پوچھتی۔ میرا مستقبل بہت اچھا ہوگا، وہ جواب دیتی۔ ہماری کالج میں لڑکیاں اکثر شادی کے بارے میں باتیں کرتی، لیکن نوشابہ کو ان باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے نزدیک ایسی باتیں فضول اور قبل از وقت تھی۔ اس کا یقین تھا جو قسمت میں ہوگا وہ مل جائے گا، پہلے سے کیا سوچنا۔ حبیب اس کا تایا زاد تھا، گاؤں میں رہتا تھا اور پڑھائی کے سلسلے میں نوشابہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے امتحان دیتے ہی جاب ڈھونڈنا شروع کر دی۔ وہ نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، بلا ضرورت کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا، تبھی سب اس کی عزت کرتے تھے۔ جلدی اس کو ایک محکمے میں اچھی نوکری مل گئی۔ اس نے مکان کرائے پر لینا چاہا، لیکن نوشابہ کے ابو نے اس کو منع کر دیا۔ کہا برخوردار، جب اپنا گھر موجود ہے پھر کرائے پر رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یوں وہ مستقل ان کے گھر پر رہنے لگا۔ نوشابہ ریاضی میں کمزور تھی، جبکہ حبیب ایک اکیڈمی میں ریاضی پڑھا رہا تھا۔ نوشابہ کی والدہ نے کہا تم کسی غیر سے ٹیوشن پڑھنے کے بجائے حبیب سے پڑھ لیا کرو، اس طرح ٹیوٹر کی بھاری فیس بھی دینی نہیں پڑے گی۔ وہ گھر میں رہتا ہے، تم کو ٹیوشن کے لیے گھر سے باہر کہیں جانا بھی نہ پڑے گا۔ حبیب تو ریاضی کا ماہر تھا، اس کو بھلا اپنی کزن کو پڑھانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ وہ خود ان کا احسان اتارنا چاہتا تھا۔ نوشابہ کو فارغ وقت میں گھنٹے 1.5 پڑھانے لگا۔ اس کے خیالات اپنی کزن کے لیے شفاف تھے، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نوشابہ کو وہ اپنے خاندان کی عزت سمجھتا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر گئی، دیکھا کہ آنٹی بازار سے ڈنر سیٹ لائی ہیں۔ آنٹی یہ کس کے لیے ہے؟ میں نے پوچھا۔ بولی نوشی کے جہیز کے لیے ہے۔ یہ فقرہ سن کر پہلی بار میں اپنی سہیلی کے چہرے پر سرخی دیکھی، گویا وہ اب اپنی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ جب ہم دونوں کمرے میں جا بیٹھی، میں نے اس سے پوچھا کیا آنٹی نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب جو تمہارا ساتھی بننے جا رہا ہے؟ بولی ابھی تو کوئی ظاہر نہیں ہوا، سامنے آئے گا تو بتا دوں گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے حبیب آتا دکھائی دیا۔ نوشابہ نے اسے دیکھا تو چونک سی گئی۔ بے-اختیار میرے منہ سے نکلا کہیں وہ خوش قسمت یہ تو نہیں ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے مجھ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس دن پہلے سے میری سہیلی نے ابھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس روز جب وہ بستر پر لیٹی، اس نے سوچا ہمارے گھر میں ہی لڑکا رہتا ہے اور میرا ابھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اپنے تمام عزیزوں اور رشتہ دار لڑکوں کا مقابلہ حبیب سے کیا، تو اس کو سب سے بہتر وہی نظر آیا۔ تبھی اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر والدین نے اس کو انتخاب کا حق دیا تو وہ دوسروں پر حبیب ہی کو ترجیح دے گی۔ اس کا خیال تھا کہ والد نے اس کی شادی کے لیے حبیب کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اب وہ ہر روز سوچتی کہ کس طرح اپنے خیالات سے حبیب کو آگاہ کرے۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک دن حبیب اور نوشابہ اکیلے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ نوشابہ نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ وہ زندگی کے ایک اہم مسئلے کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہتی ہے جو ان دنوں اس کو بہت پریشان کر رہا ہے۔ پھر اس نے ہمت کر کے کہہ دیا حبیب کچھ عرصے سے یہاں رہ رہے ہو، تم کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ ہمارے گھر اول تو کوئی رشتہ دار لڑکا آتا نہیں، بولے سے آ بھی جائے تو میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی پاکیزہ ہے، تم جانتے ہو، اور تم بھی اچھے ہو بہت۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سے وہ اہم بات شیئر کر لوں جو میرے دل میں ہے۔ میں کسی سے محبت وغیرہ کی بات نہیں کر رہی، لیکن اس عمر میں ہم کو جیون ساتھی کے بارے میں سوچنا ہی پڑتا ہے۔ میں تم کو اپنے لائق پاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم سے پوچھوں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ مجھے سچ سچ بتا دو اور جھجکنا بھی نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا نوشابہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ لیکن یہ کہہ کر اس نے نوشی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اس کو امید کے دیے جلتے نظر آئے اور چہرے پر ایک خوشکن جواب کا انتظار تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی کزن نے اس سے کیا توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ اس نے اپنی معصوم سی کزن کو نا امید کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب نوشابہ نے خود توجہ دلائی، حبیب نے بھی اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ چچا اس سے یوں بھی بہت پیار کرتے تھے اور چچی بھی شفیق تھی۔ ان کے گھر کا ماحول پرامن اور سکون بخش تھا اور نوشابہ کو زمانے کی ہوا چھو کر نہ گئی تھی۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، سادہ دل، سادہ لو، مگر صاف گو۔ اس میں چالاکی نام کی نہ تھی۔
اس نے ٹھان لی مناسب وقت آئے گا تو اپنے والد کو لا کر چچا سے نوشابہ کا ہاتھ مانگ لے گا۔ فی الحال کچھ رقم اکٹھی کرنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ دل میں موجود تھا تاکہ رشتے کے جواب میں انکار کی گنجائش نہ رہے۔ وہ شہر میں گھر بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کی چچی یہ اعتراض بھی نہ کرے کہ تم گاؤں میں رہتے ہو، میری بیٹی گاؤں میں کیوں گزارا کرے گی۔ ادھر اس کے من میں یہ سوچیں چل رہی تھی کہ انہی دنوں نوشابہ کے گھر مہمان آ گئے۔ یہ 2 لڑکیاں اور ان کی ماں تھی۔ رشتے میں اس کی خالہ ہوتی تھی۔ یہ لوگ نواب شاہ سے آئے تھے۔ خالہ نے نوشابہ کو دیکھتے ہی تہیہ کر لیا کہ وہ اس منموہنی لڑکی کو ہی اپنی بہو بنائے گی۔ اس کا شوہر غلے کا ایک بڑا آڑی تھا اور بیٹا سہود اپنے والد کے ساتھ آڑ کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ غرض یہ لوگ کے بہت دولت مند تھے۔ خالہ زبیدہ نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور جانے سے قبل اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کر دی۔ نوشابہ کی ماں نے کہا سوچ کر جواب دوں گی، خاوند سے مشورہ کر لوں۔ وہ بولی میں ابھی یہی ہوں، خاوند سے آج رات ہی مشورہ کر لو تاکہ میں فائنل جواب لے کر ہی چلی جاؤں۔ بار بار آنے جانے سے تم کو بھی زحمت ہوگی اور مجھے بھی سفر سہنا پڑے گا۔ اس عورت نے جیسے نوشابہ کو بہو بنانے کا تہیہ کر رکھا تھا، اس کے دباؤ میں آ کر آنٹی نے شوہر سے بات کی۔ وہ بولے ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، ابھی اس کے رشتے کی کیا جلدی ہے؟ وہ بولی رشتہ برا نہیں ہے، زبیدہ میری سگی خالہ کی بیٹی ہے اور یہ دیکھے بھلے لوگ ہیں، مجھے تو یہ رشتہ پسند ہے۔ لڑکا اکلوتا اور باپ کی ہر شے کا وہی مالک ہے۔ اگر تم کو یہ رشتہ پسند ہے تو جیسے چاہے کر لو۔ وہ بیوی کی طبیعت سے واقف تھا۔ کہنے لگا تم نے فیصلہ تو خود ہی کر لیا ہے، اب مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ میاں کا اندیا لے کر آنٹی نے بہو کو ہاں کر دی۔ حبیب اس معاملے سے بے خبر تھا، اپنے خواب بناتا رہا۔ وہ روزانہ دفتر جاتا اور 1 ماہ بعد جب تنخواہ ملتی وہ ایک پائی خرچ نہ کرتا، تمام تنخواہ چچی کو لا کر دیتا کہ وہ جمع کر دی جائے۔ دراصل وہ تمام رقم اپنی شادی کی خریداری پر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈیوٹی سے لوٹتا تو نوشابہ اس کی منتظر ہوتی، جلدی سے کھانا گرم کر کے دیتی۔ کچھ دنوں بعد زبیدہ خالہ پھر آگے کہنے لگی بہن میں تو اپنی نوشی کو انگوٹھی پہنا کر ہی جاؤں گی۔ 2-3 دن منتیں کرنے کے بعد اس نے اپنی بات منوا لی۔ نوشابہ کو پتہ چلا تو ماں سے بولی مجھ سے پوچھ لیا تو ہوتا، چپ رہو، منہ مت کھولنا، خالہ زبیدہ سن لے گی، ہمارے یہاں لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا، تم کو اچھے برے کی کیا سمجھ ہے، ہم جو کر رہے ہیں صحیح کریں گے۔ اسی روز شام کو نوشابہ کی منگنی ہوئی تھی۔ گزشتہ رات ہی منگنی کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ خالہ زبیدہ پیسے والی تھی، جا کر بازار سے تمام سامان خرید لائی۔ نوشابہ کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ محلے کی تمام سہیلیاں اس کے گرد جمع ہو گئی۔ حبیب دفتر سے واپس آیا تو گھر کا نقشہ ہی اور تھا۔ اس نے پوچھا چچی جان یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی بیٹے نوشابہ کی منگنی ہو رہی ہے، سب کچھ جلدی میں ہوا، تم کو بتا نہ سکی۔ زبیدہ بہن ضد کر رہی تھی کہ ابھی کے ابھی ہی منگنی کرنی ہے کیونکہ انہوں نے کل نواب شاہ لوٹ جانا تھا۔ حبیب نے منگنی کا لفظ سنا تو اس کا جسم سن اور ذہن پارا پارا ہو گیا۔ اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔ نوشابہ کی نظر جو حبیب پر پڑی اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ دن دیکھنا ہوگا۔ نوشابہ کے رونے کی آواز سن کر حبیب کو اندازہ ہو گیا اس کی بے بسی کا۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نوشابہ کو چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں حبیب کے پاس پہنچی اور بولی میری بات سنو، یہ سب سے مجھ سے پوچھے بغیر ہو رہا ہے، والدین زبردستی میری منگنی کر رہے ہیں، اب تم ہی کچھ کرو۔ وہ کہنے لگا جب تم سے کچھ نہ ہو سکا تو میں کیا کروں، میں تو یہاں بطور مہمان رہتا ہوں اور تمہارا اپنا گھر ہے، میرے دل میں اپنا خیال بھی تم ہی نے ڈالا تھا، اگر جرت نہیں تھی تو اتنی باتیں نہیں کرنی تھی، اب جیسا بھی ہو رہا ہے ٹھیک سمجھ کر قبول کر لو اور خود کو سنبھال لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور چلا گیا۔ نوشادہ کی امید ٹوٹ گئی۔ اس نے رو دھو کر منگنی کی انگوٹھی پہن لی۔ اس کے بعد حبیب نے کرائے کے مکان تلاش کر لیا اور اکیلا ہی رہنے لگا۔ پاس کوئی بھی ہمدرد نہ تھا، ہر کوئی اس کو خطبی سمجھنے لگا کیونکہ ان دنوں وہ اپنی ذات سے بالکل بیگانہ ہو گیا تھا۔ میلے کپڑوں میں دفتر چلا جاتا اور کبھی ہوائی چپل پہن کر جوتے تک پہننے کا ہوش نہ تھا۔ رفتہ رفتہ وہ کم کھانے کی وجہ سے گلنے لگا، اسے بخار رہنے لگا۔ ایک دن تیز بخار تھا،
جب بخار اترا تو زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اب وہ اپنا سر نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اس کے اعصابی نظام میں کچھ گڑبڑ واقع ہو گئی تھی۔ اس کو دوست پہلے اسپتال اور بعد میں اس کے والدین کے گھر لے گئے۔ اس کو گاؤں کے حکیم کو دکھایا اور کچھ جڑی بوٹیوں سے دیسی علاج کروائے مگر افاقہ نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ اس کا ایسا حال ہو گیا کہ وہ ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا گلاس بھی نہ پکڑ سکتا تھا۔ دوبارہ اسے شہر لائے، ایک ماہر ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے، شروع میں لے آتے تو شاید علاج ہو جاتا۔ غرض اس نے لا علاج کر دیا، کہا کہ کمر کی سرجری سے ایک چانس ہے، مگر مورو کا یہ آپریشن کرنا ناکام رہا تو معذوری کا خطرہ ہے، 50-50 صحیح ہونے کا امکان ہے۔ اس پر حبیب کے والد نے سرجری کروانے سے منع کر دیا اور بیٹا ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پر آ گیا۔ ہر ایک کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ نوشابہ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ حبیب کی کیا حالت ہے۔ وہ کبھی گاؤں گئی تھی اور نہ جا سکتی تھی، البتہ اس کے ابو جاتے تھے اور بھتیجے کو دیکھ آتے تھے، مگر وہ گھر میں کسی سے اپنے بھتیجے کی بیماری کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ منگنی کے 4 ماہ بعد شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر نوشابہ کی شادی کی شہنائیاں بج رہی تھی، ادھر حبیب کی بیماری میں پیچیدگیاں بڑھ رہی تھی۔ تاہم وہ چپ رہتا تھا، جیسے کسی نے اس کے لبوں پر تالا لگا دیا ہو۔ شادی کا دن آ گیا، نوشابہ دلہن بن گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی نہ تھی، سجا ہوا چہرہ اجڑا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی دکھی ہو رہی تھی کہ دکھ سے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے تمام سنہرے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ شادی کے دن بھی وہ دعا مانگ رہی تھی کہ حبیب آ جائے۔ اس کو خبر نہ تھی کہ اس کا نہ آنا بہتر تھا۔ نکاح کے وقت رجسٹر پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری عزیز جان سہیلی کسی اور کی دلہن بن کر بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ اب خاموش رہتی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں حبیب کی تصویر جم گئی تھی۔ وہ اسے دلہا دیکھنے میں بھلا تھا مگر اچھا آدمی نہ تھا، کسی اور کا نقصان نہ کرتا تھا مگر اپنی بری عادتوں سے خود کو نقصان ضرور دیتا تھا۔ وہ نوشابہ کے ساتھ تو ٹھیک رہتا تھا مگر اس کی اپنی ایک پرسنل زندگی تھی جس کی وجہ سے بیوی نظر انداز ہوتی تھی۔ دولت کافی تھی اور وہ بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتا تھا۔ دولت بھی بغیر محنت کے اسے مل گئی تھی۔ وہ ایسے لوگوں میں تھا جن کے دم سے بلا خانے آباد ہوتے ہیں۔ وہ عیش و عشرت کی محفلوں کا رسیہ تھا۔ عمر میں بھی نوشادہ سے 15 برس بڑا تھا۔ ماں سہود کو سمجھاتی مگر وہ ان مشاغل کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اگر خود کو روکتا بھی تھا تو قدم نہیں رکتے تھے۔ کسی روز نہ جانے کا عہد کر لیتا تب دوست بلانے آ جاتے۔ اس کی یہ عادت بھی درگزر ہو گئی کہ وہ رات کو دیر سے آنے کے سوا نوشابہ کو اور کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ بیمار ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، مہ کے جانے سے بھی منع نہ کرتا، کوئی بدسلوکی بھی نہ کرتا۔ بس یہ چاہتا تھا کہ بیوی اس کی پرائیویٹ معاملات میں دخل نہ دے اور نہ ہی اس سے پوچھا کرے کہ تم رات کو کیوں دیر سے آتے ہو اور کہاں رہتے ہو۔ وہ بیوی کے دباؤ کے بغیر بالکل آزاد زندگی گزارے جیسے غیر شادی شدہ مرد زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس کی طرف سے سبھی گھر والوں کو پریشانی لاحق رہنے لگی کہ وہ آئے دن پولیس کا مطلوب رہتا تھا۔ ماں باپ سوچتے آخر اس کی ایسی کیا سرگرمیاں ہیں کہ پولیس اس کا پوچھنے دروازے تک آ جاتی ہے۔ وہ تھانے جا کر رقم بھرا تھا اور وہ لوگ کچھ عرصہ چپ بیٹھ جاتے۔ خدا جانے اس نے کس قسم کے مجرمانہ روابط بڑھا لیے کہ جس کی وجہ سے پولیس گھر تک آ جاتی تھی۔ اس وجہ سے گھر والے پریشان رہنے لگے۔ ایک دن جب نوشابہ میں کے آئی، کسی نے اس کو بتا دیا کہ حبیب کا اعصابی نظام ایک بار بہت تیز بخار کے بعد متاثر ہوا تو وہ اب تک ٹھیک نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ ویل چیئر پر رہتا ہے۔ یہ سن کر میری دوست کو بہت صدمہ پہنچا۔ ایک طرف شور کی بے راہ روی کا دکھ، دوسری جانب حبیب کی بیماری کا سن کر اس کا سکون ختم ہو گیا اور اسے چپ لگ گئی۔ دن رات سوچتے رہنا اس کا معمول ہو گیا۔ وہ کسی بات پہ دلچسپی نہ لیتی تھی اور نہ آتی جاتی تھی اور نہ کہیں آتی جاتی تھی۔ اس کی زندگی 4 دیواروں تک محدود ہو کر رہ گئی، حتیٰ کہ میں کی بھی نہ آتی۔ ایک رات 12 بجے جب وہ اپنے بستر پر دراز تھی اور اپنی زندگی کی بے کیفی کے بارے میں غور کر رہی تھی، اس نے دروازے پر دستک سنی۔ اس کے سسر دروازے پر گئے، سمجھ رہے تھے کہ بیٹا گھر آ گیا ہے، مگر اس کا بیٹا آج گھر تو معمول سے جلدی آ گیا تھا، مگر اپنے قدموں پر نہیں آیا تھا بلکہ دوستوں کے کندھوں پر آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی جگہ ایک جھگڑے میں سہود کو گولی لگ گئی ہے اور زخمی ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کو اسپتال لے جانے کے بجائے شدید زخمی حالت میں گھر اٹھا کر لے آئے۔ خدا جانے یہ کیسے دوست تھے۔
وہ اس کے بے جان جسم کو بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں تھما کر چلے گئے۔ سہود کی نبض ڈوب رہی تھی، جسم سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ باپ نے مدد کے لیے پڑوسی کو آواز دی۔ وہ سب مل کر اس کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے چلے، لیکن راستے میں سہود نے دم توڑ دیا۔ اسپتال تک جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ باپ تو کمر کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ سہود اس کا اکلوتا لخت جگر تھا۔ پتہ چلے کہ بلا خانے پر گانا سنتے ہوئے جھگڑا ہوا اور ایک تماش بین سے گولی چل گئی جو نشے میں تھا۔ دوست بھی ویسے ہی تھے جنہوں نے اسپتال لے جانا مشکل جانا۔ وہ اس کیس میں پھنسنے کو تیار نہ تھے۔ سواسیوں کی دوستی ایسے ہی لوگوں سے ہوتی ہے جو وفا اور لحاظ سے خالی ہوتے ہیں۔ نوشابہ پہلے ہی اپسیٹ تھی، اب تو نیم پاگل ہو گئی۔ وہ اجڑ کر باپ کے گھر پر آ گئی۔ آج ماں پچھتا رہی تھی کہ اس نے 2 دلوں ہی کو نہیں 3 گھروں کو اجاڑ دیا تھا۔ آنٹی اب پچھتا رہی تھی کہ ان سے کتنی بھول ہو گئی۔ زبیدہ سے رشتہ ضرور تھا لیکن اس کے لڑکے کے بارے میں تحقیق نہ کی۔ کم از کم سہود کے بارے میں کچھ معلوم کر لیا ہوتا۔ بہن کی محبت میں آنکھیں بند کر کے بیٹی کو تباہ کی آگ میں جھونک دیا۔ اب بیٹی دکھی تھی تو ان کا دل بھی خوش نہ تھا۔ نوشابہ کافی عرصے تنہا رہی، پھر گھر میں بیمار پڑی رہتی۔ ماں باپ اس کو ملازمت کرنے کی اجازت بھی نہ دیتے تھے۔ میں ایک روز اس کے گھر گئی تو اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے آنٹی کو سمجھایا کہ اگر نوشابہ ملازمت کرنا چاہتی ہے تو اسے کرنے دے، اس طرح اس کا دھیان بھٹکے گا اور دل بہل جائے گا۔ وہ معاشرے میں اپنا کچھ تعمیری کردار ادا کر سکے گی۔ یوں گھر میں ایک قیدی کی طرح بند رہ کر تو وہ اپنی آگ میں جل جل کر راکھ ہو جائے گی۔ انہوں نے میری بات کی لاج رکھی اور بیٹی کو ملازمت کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے نوشابہ کے لیے اپنے اسکول میں جاب کی گنجائش نکالی۔ وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھانے لگی۔ جب وہ گھر سے نکلی اس کے رویے میں کافی تبدیلی آ گئی۔ کافی تبدیلی آئی اور اسکول کے بچوں میں اس کا دل لگ گیا۔ وہ اب ان کے درمیان ہنستی مسکراتی تو بہت اچھی لگتی ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی نیک اور اچھی لڑکیاں ہیں جو والدین کے غلط فیصلوں کے باعث اجڑ جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو اگر کوئی تعمیری کردار ادا کرنے کا موقع میسر آ جائے تو ان کی زندگیاں مزید تباہ حال نہ ہوں اور نہ وہ گھٹن کا شکار ہو کر خود کو بیکار سمجھنے لگیں۔ نوشابہ کے معاملے میں تو میرا یہی تجربہ ہے۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔